پھر آپ حیران ہو جائیں گے، دائیں طرف سے بھی نعمتیں آ رہی ہیں، بائیں طرف سے بھی آ رہی ہیں، اوپر سے بھی رحمتیں آ رہی ہیں، آگے اور پیچھے سے بھی آ رہے ہیں۔ مٹی کو ہاتھ ڈالیں گے وہ بھی سونا بن جائے گی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، دو کام ایسے ہیں اگر ان دو کاموں کو ہر بندہ، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، ان کاموں کو اپنا لے، ان کاموں کو کرنا شروع کر دے، کبھی اسے کسی قسم کی تنگی نہیں آ سکتی، نہ رزق کے معاملے میں، نہ کاروبار کے معاملے میں، نہ کوئی اولاد کی طرف سے پریشانی ہو سکتی ہے، نہ رشتہ داروں کی طرف سے، اپنے قبیلے، خاندان، جان پہچان والوں سے، اجنبی لوگوں سے، کسی سے بھی کوئی پریشانی اسے نہیں ہو سکتی۔ اور اس کے علاوہ اللہ رب العزت ان دو کاموں کی برکت سے ہر طرح کے شر اور فتنوں سے، لڑائی جھگڑوں سے بھی اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ کہ ہر طرح کی بیماری سے بھی صرف اس کی نہیں، اس کے پورے گھرانے کی حفاظت ہوتی ہے۔ یہ تین کام اس کی برکت سے ہوتے ہیں، یعنی دو کاموں کو اپنا لینے سے یہ تین بڑے فائدے ہیں۔ وہ دو کام بہت آسان کام ہیں، ہر بندہ ان کاموں کو آسانی سے کر لیتا ہے۔ میں لمبی چوڑی تمہید بیان کرنے کے بغیر آپ کو وہ دو کام بتا دیتا ہوں جو اصل مقصد ہے۔ میں آپ کا ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہتا، نہ ہی اپنا ٹائم ضائع کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا کام یہ ہے کہ صدقہ کرنا۔ یہ صدقہ اللہ کے غصے کو اس طرح ٹھنڈا کر دیتا ہے جس طرح پانی، ٹھنڈا پانی آگ کے اوپر ڈال دیا جائے، اتنا جلدی وہ آگ کو ٹھنڈا نہیں کرتا جتنا صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ جب اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے، اللہ کا غصہ ختم ہو جائے، اس کی ناراضگی ختم ہو جائے، پھر کیا؟ اس کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہو جاتا ہے، اس کی طرف سے برکتوں کا نزول ہو جاتا ہے، اس کی طرف سے کامیابیوں اور ترقیوں کا نزول ہو جاتا ہے۔ یہ صدقے کی برکت ہے۔ اب صدقے کے بارے میں یہ اچھی طرح سمجھ لیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہزاروں کے حساب سے یا لاکھوں کے حساب سے صدقہ کیا جائے یا کوئی بکرا ذبح کر کے دیا جائے، نہیں، حسب توفیق، جتنی بھی توفیق ہے آپ کی، توفیق روزانہ صدقہ کرنے کی ہے تو بہتر یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ روزانہ کریں۔ ہفتے بعد توفیق ہے تو ہفتے بعد کریں، مہینے بعد توفیق ہے تو مہینے بعد کریں۔ جس طرح مہینے بعد سیلری ملتی ہے ملازمین کو، اس میں سے سب سے پہلے صدقہ نکال دیں۔ جس کو ہفتے بعد ملتی ہے تو وہ ہفتے بعد اس میں سے صدقہ نکال دیں۔ جو کاروباری لوگ ہیں، تاجر لوگ ہیں، روزانہ ان کی آمدن ہوتی ہے، وہ روزانہ اس میں سے کوئی صدقہ کر دیں، حسب توفیق۔ اب ایک اللہ والے کا ذکر، بلکہ بخاری شریف میں حدیث میں واقعہ آیا ہے، عام قصہ کہانی میں آپ کو نہیں سناتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میں صدقہ کروں اور صدقہ بھی پوشیدہ کروں، رات کے اندھیرے میں کروں، تاریکی میں کروں، کسی کو پتہ بھی نہ چلے سوائے اللہ کے،
مجھے پتا ہو اور میرے اللہ کو پتا ہو۔ اب وہ صدقے کی کچھ رقم لے کر باہر نکلا، ایک آدمی کو دیکھا خستہ حالت میں بیٹھا تھا، اس نے سمجھا یہ بندہ مجبور ہے، اس لائق ہے کہ میں اس کو صدقہ دے دوں۔ اس نے وہ رقم جو صدقے کی نیت سے لے کر نکلا تھا اس کو دے دی۔ اب دوسرے دن پتہ چلا وہ بندہ تو چور تھا جس کو صدقہ دیا۔ اب دیکھو کوئی ہمارے جیسا ہوتا تو پریشان ہوتا، اوہو میں نے تو ایسے بندے کو صدقہ دے دیا جو اس قابل ہی نہیں تھا، اس لائق ہی نہیں تھا، میرا تو صدقہ خراب ہو گیا، ہمارے جیسا تو ایسے کہتا۔ لیکن اسے جب پتا چلا کہ وہ چور ہے، اس نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے صدقے کی توفیق دی، بے شک تو نے وہ چور کو دلوایا، وہ مجھے تو پتا نہیں تھا، تو نے دلوایا، اب تیری توفیق سے یہ کام ہوا۔ دوسرے دن اس نے سوچا میں پھر صدقہ کروں گا، اسی طرح خفیہ رات کو وہ رات کو صدقے کی رقم لے کے نکلا، ایک عورت کو دیکھا کہ خستہ حال، پھٹے کپڑے، بوسیدہ کپڑے پہنے ہوئے بیٹھی ہے، اس کو دے دیا۔ اس نے سمجھا کہ یہ اس کی مستحق ہے، اور دوسرے دن پتا چلا یہ تو ایک فاحشہ عورت تھی، ایک زانیہ عورت تھی۔ تو اب دیکھیں یہ بھی ایسا معاملہ ہے، کوئی اور ہوتا تو پریشان ہوتا کہ یہ کیا، میرے ساتھ دوسرے دن بھی ایسا ہی معاملہ ہو گیا، لیکن اس نے پھر اللہ کا شکر ادا کیا کہ اے اللہ تو نے مجھے صدقے کی توفیق دے دی، بے شک وہ زانیہ کو ہی ملا، لیکن تیری توفیق سے ہی مجھ سے یہ کام ہوا۔ اب اس نے ارادہ کیا کہ میں کل پھر یہ اسی طرح صدقہ کسی غریب کو دوں گا۔ تیسرے دن بھی صدقے کی رقم لے کے نکلا، ایک آدمی کو دیکھا رات کی تاریکی میں ایک جگہ کھڑا ہے، اسے یوں لگا کہ بڑی پریشان کھڑا ہے، وہ صدقہ اس کو دے دیا، سمجھا کہ یہ بیچارہ پریشان ہے، اس کا مستحق ہے، مجبور ہے۔ صبح پتہ چلا وہ تو ایک بہت بڑا مالدار اور غنی آدمی تھا جس کو صدقہ دے دیا۔ اب 3 دن اس کے ساتھ ایسا ہوا۔ اب پھر اس نے کہا اے اللہ تیرا شکر ہے، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، تو نے مجھے صدقے کی توفیق دی، اللہم لک الحمد والشکر، تو نے مالدار کو دلوایا صدقہ، یہ بھی تیری مرضی، تو نے فاحشہ عورت کو دلوایا، یہ بھی تیری مرضی، اور تو نے ایک چور کو دلوایا، وہ بھی تیری مرضی، لیکن میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ تو اس کی برکت یہ ہوئی چور کو اللہ نے چوری سے توبہ کی توفیق عطا فرما دی، جب اس کے پیٹ میں وہ حلال مال صدقے کا پاکیزہ مال گیا تو اس کو چوری سے توبہ کی توفیق ہو گئی۔ فاحشہ عورت کو جب یہ صدقے کا پاکیزہ مال ملا، اس کو اس گندے فعل سے، اس گندے عمل سے توبہ کی توفیق مل گئی۔ مالدار آدمی کو جب یہ صدقے کا حلال اور پاکیزہ ملا، اس کے دل میں یہ خیال آیا میں تو اتنا بڑا مالدار ہوں، میں اتنا رئیس ہوں، میں نے صدقے کے پیسے سے وصول کر لیے، کیا میرا حق نہیں بنتا میں بھی صدقہ دوں؟ اب اللہ نے اس کے دل کی حسرت کو قبول کیا اور اس نے بھی لوگوں کو صدقہ دینا شروع کر دیا۔ اب تینوں بندوں کی اصلاح ہوگی اس کی برکت سے۔ اور دوسری چیز اللہ کا شکر ادا کرنا، جس طرح اس اللہ والے نے صدقہ بھی دیا اور اللہ کا شکر بھی ادا کیا۔ ہر نعمت پہ بندہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ حضرت مولانا اصغر علی ایک بڑے جید عالم، بڑے بزرگ تھے، مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ ایک بیان میں یہ واقعہ بیان کرتے تھے، میں ان کی تعزیت کے لیے گیا، ان کو سخت بخار تھا، شدید بخار کی حالت میں تڑپ رہے تھے، میں تعزیت کے لیے گیا تو جب ان سے حال پوچھا، کہنے لگے اللہ کا شکر ہے، میری آنکھیں سلامت ہیں، دیکھ رہی ہیں،
اللہ کا شکر ہے میرے ہاتھ سلامت ہیں، وہ حرکت کر رہے ہیں، پاؤں میرے سلامت ہیں، میں چل سکتا ہوں، دماغ میرا صحیح ہے، سوچتا ہوں، صحیح بات کر رہا ہوں، دل میرا کام کر رہا ہے، جسم کے سارے اعضاء کام کر رہے ہیں۔ اللہ کی کتنی بڑی مجھ پر نعمتیں ہیں، کتنی بڑی اللہ کی رحمتیں ہیں، میں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ یہ بخار ہو گیا ہے، دعا کریں یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اب دیکھیں پہلے کتنی نعمتوں کو انہوں نے گنا اور اللہ کا شکر ادا کیا، آخر میں اپنی بیماری کا ہلکا سا ذکر کیا کہ بخار ہو گیا ہے، اللہ اس کو بھی ٹھیک کر دے گا۔ ہر نعمت کے اوپر اللہ کا شکر ادا کریں۔ کوئی بھی راحت مل جائے، سکون مل جائے، مزے کی بات آ جائے تو اس کے اوپر بھی اللہ کا شکر ادا کریں۔ ہر کام میں، واش روم میں جائیں تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے، دعا پڑھتے ہوئے وہاں جائیں، اور پھر باہر نکلیں تو پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ جاتے ہوئے یہ دعا کرنی ہے کہ یا اللہ تو نے اس غلاظت والی جگہ، ناپاک جگہ پہ میں جا رہا ہوں جہاں جنات ہیں، شیطان کا شر ہے، ان سے میری حفاظت کرنا۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ پڑھ کے جانا ہے، یہ بھی اللہ کا شکر ہے۔ واپس آ کے پھر شکر کرنا ہے، الحمدللہ الذی اذھب عن الاذى وعافانی، یا اللہ تو نے مجھے عافیت بخشی، میرے جسم سے اس گندگی کو دور کر دیا۔ اگر یہ جسم میں رہ جاتی تو کتنا فساد پھیلاتی، کتنی مجھے تکلیف دیتی۔ اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کریں، ہر نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ نے خود فرمایا وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جو میرا شکر گزار بندہ بنتا ہے میں نعمتوں کے اندر اضافہ کر دیتا ہوں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم میری نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو شمار بھی نہیں کر سکتے۔ اب اس کے لیے ایک بڑا طاقتور، ایک بڑا مجرب وظیفہ ہے، جس کی برکت سے صدقے کی بھی توفیق ملتی ہے اور ہر نعمت پہ شکر ادا کرنے کی بھی توفیق اللہ دے دیتا ہے۔ یہ دو کاموں کی جس کو توفیق مل گئی اس کو دنیا میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ اللہ دنیا کی نعمتوں سے بھی مالا مال کر دیتا ہے اور آخرت کی نعمتوں سے بھی مالا مال کر دیتا ہے۔ آخرت کی نعمتیں جو دائمی ہیں، جو ابدی ہیں، جو ہمیشہ کے لیے ہیں، وہ بھی اسے ملیں گی، اور دنیا کی بھی نعمتیں اولاد کی طرف سے بھی ملیں گی، بیماریوں سے بھی حفاظت ہوگی، رزق کی بھی کشادگی ہوگی، خیر و برکت والا معاملہ ہوگا، دعائیں اس کی قبول ہوں گی، اللہ اس سے راضی ہوگا۔ اگر وہ گاڑی کی خواہش کرے گا وہ ملے گی، اگر وہ بنگلے اور کوٹھی کی خواہش کرے گا وہ ملے گی۔ دنیا کی ہر چیز اللہ کے نزدیک حقیر ہے۔ جب یہ حقیر چیزیں ملیں گی تو آخرت کی دائمی ابدی جو چیزیں ہیں وہ ہمیشہ رہنے والی ہیں، پائیدار ہیں، وہ بھی ملیں گی۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ ہر نماز کے بعد صرف 3 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے اللہم لک الحمد والشکر، اللہم لک الحمد والشکر، اللہم لک الحمد والشکر۔ یہ 3 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے اول آخر ایک دفعہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ ہر نماز کے بعد بھی پڑھیں، تہجد کی توفیق مل جائے اس کے بعد بھی پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق ملے اس کے بعد بھی پڑھیں۔ کوئی بھی نیک کام کرتے ہیں اس کے بعد یہ شکر کے الفاظ ادا کرے، پھر دیکھیں اللہ رب العزت آپ کو دنیا اور آخرت کی نعمتوں کے اندر مالا مال بھی کرے گا اور ڈبو دے گا۔ آپ نعمتوں کے اندر ڈوب جائیں گے۔ ویسے بھی ہم نعمتوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن ہماری زبان کے اوپر شکر کے الفاظ ادا نہیں ہوتے۔ اگر یہ شکر کے الفاظ ادا ہو جائیں، صدقہ بھی حسب توفیق کرتے رہیں، پھر آپ حیران ہو جائیں گے، دائیں طرف سے بھی نعمتیں آ رہی ہیں، بائیں طرف سے بھی آ رہی ہیں، اوپر سے بھی رحمتیں آ رہی ہیں،
آگے اور پیچھے سے بھی آ رہے ہیں، مٹی کو ہاتھ ڈالیں گے وہ بھی سونا بن جائے گی۔ آپ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح مدینہ کے جس طرح وہ مالدار تھے، سیٹھ تھے، ایسے بن جائیں گے جیسے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ ہم مٹی کو بھی ہاتھ ڈالتے ہیں وہ بھی سونا بن جاتی ہے۔ یوں اللہ رب العزت آپ کو ان نعمتوں کے اندر، دنیا کی آسائشوں کے اندر، دنیا کی سہولتوں کے اندر ڈبو دیں گے۔ اللہ رب العزت یہ مبارک وظیفہ ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صدقے کی بھی توفیق دے، اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔